یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار، آج کا عنوان اور موضوع اصلاح معاشرہ، کسب حلال، رزق حلال میں برکت ہے اور رزق حلال کمانے والا مومن اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، رب کائنات مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ اے ایمان والو کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ سامعین ذی وقار، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا بھی
حلال فریدۃ بعد الفریدہ، کسب حلال فرضوں میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا۔ سامعین سی برکار، رزق حلال ایک بنیادی چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی قبولیت چاہتے ہیں کہ میں نے جو نماز پڑھی یہ قبول ہو جائے رب کی بارگاہ میں نے جو روزہ رکھا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میں نے جو زکوٰۃ دی ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میں نے جو حج کیا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اگر اپنی عبادات کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نماز ہماری تب قبول ہوگی جب ہمارے اندر رزق حلال ہوگا۔ جب ہمارے اندر رزق حلال ہوگا نماز قبول ہوگی۔ جب ہمارے اندر رزق حلال ہوگا روزہ قبول ہوگا۔ جب ہمارے اندر رزق حلال ہوگا زکوٰۃ قبول ہوگی۔ جب ہمارے اندر رزق حلال ہوگا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو یاد رکھنا پھر یہ امیدیں کبھی نہ لگانا کہ رب ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا، بلکہ ایسی عبادت رب تعالیٰ اس بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس لیے رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا یہ بھی فرض ہے۔ سامعین سی برکار، محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کی روزی لگاتار کھاتا ہے اور اس میں حرام لقمے کی امیزش نہیں ڈالتا، اس میں حرام نہیں ہوتا، خالص حلال ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ لگاتار کھاتا رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہوا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سکون نہیں ملتا، روزہ رکھتے ہیں سکون نہیں ملتا، زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں بھی حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، فریضہ ادا کرنے کے لیے ہم حج پہ جاتے ہیں اس میں بھی حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جب حرام کی ملاوٹ ہو جائے پھر عبادات میں مزہ نہیں آیا کرتا، بلکہ پھر بس ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے، رب کا فرض ادا کرنے کے لیے تو ہم آ جاتے ہیں کہ یہ رب کا فرض ہے، لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، سکون اس وقت ملے گا جب ہمارے پیٹ کے اندر رزق حلال ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے یہ صرف مومنین کو حکم نہیں دیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں اور اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا رزق حلال کے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو کلو من الطیبات، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔
اب اس آیت کریمہ میں ایک قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے رزق حلال کا ذکر پہلے کیا اور عبادات کا ذکر بعد میں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے رزق حلال کا تذکرہ پہلے اس لیے فرمایا کہ جب رزق حلال پیٹ کے اندر ہوگا پھر نیک عمل کر چس بھی آئے گی اور سکون بھی ملے گا، اور جب عبادت میں سکون مل جاتا ہے بس اس بات پر یقین کر لینا کہ اللہ رب العزت نے میری عبادت کو قبول فرما لیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہیں، پتہ نہیں قبول نہیں ہیں، میں نے زکوٰۃ دے دی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، میں نے حج کر لیا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ بس اس کی یہی ایک بات ہے کہ جب تمہارا دل سکون حاصل کر لے، جب تمہیں سکون مل جائے، جب تمہیں عبادت میں چاشنی مل جائے، جب تمہیں اس بات پر مزہ آ جائے کہ یار آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جاؤں گا اور آدھا گھنٹہ بعد میں واپس لوٹوں گا، رب کا ذکر کروں گا کیونکہ رب کے ذکر میں بڑی چاشنی ہے، رب کا ذکر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، پھر بس اس بات کا یقین کر لینا جب تمہیں رب کی عبادت میں مزہ آ گیا رب تمہاری عبادت کو قبول فرما دے گا۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالی روزہ نہیں چھوڑا، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اگر سکون نہیں ملتا پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کہیں ہمارے رزق میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں۔ بس اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے رزق میں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہوگی، کیونکہ اگر رزق حلال ہوتا آج ہمیں عبادت کرنے میں مزہ آتا، اور جو رزق حلال کھاتا ہے رب اس کا دل اپنے نور سے روشن کرتا ہے اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے رزق پر غور و فکر کرنی ہوگی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا، جس طرح اپنے رسولوں کو رزق حلال کا حکم دیا اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنین کو بھی رزق حلال کا جو ہے حکم دیا۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں کہ اے رسولو، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، وہ گرد میں اٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر پکارتا ہے یا رب یا رب۔ ادھر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا لباس حرام کا ہے، اسے غذا بھی حرام کی دی گئی، بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بظاہر وہ فقیر لگتا ہے، بظاہر وہ پرہیزگار لگتا ہے، بظاہر وہ نیکوکار لگتا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو رب اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں حالانکہ اس کی حالت یہ ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟
تو پتہ چلا کہ جب رزق یا حلال میں رزق حرام کی ملاوٹ ہو جائے، جتنی بھی دعائیں کرتے رہیں وہ دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پیٹ کے اندر رزق حرام کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رزق کو پاکیزہ کرنا ہوگا، کیونکہ میرا رب پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ سامعین سے بکار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو سرکار نے کیا مشورہ دیا؟ سرکار نے فرمایا اے سعد اپنا لقمہ حلال کا کر لو، خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اپنا رزق حلال کر لو، اپنا لقمہ حلال کر لو، اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارے پیٹ کے اندر رزق حلال ہوگا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی، رب قبول کرنے میں دیر نہیں کرے گا جب ہمارے پیٹ کے اندر رزق حلال ہوگا۔ تو سامعین سی وقار، اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص ایسے کپڑے میں نماز پڑھے گا جس کی قیمت میں 10واں حصہ بھی حرام ہو تو سرکار فرماتے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھے جس میں 10واں حصہ حرام کا ہو، تھوڑی سی حرام کی ملاوٹ ہو گئی ہو، سرکار نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب تک ہمارے پیٹ کے اندر رزق حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی عبادات کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو چیز ہے وہ رزق حلال ہونی چاہیے۔ سامنے سے بکار، اور پھر بخاری شریف میں ہے حضرت مقدام بن سعد کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے اس کھانے سے بہتر نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، اور خدا کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھائے۔ اور سرکار نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر رزق حلال کھایا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس آدمی کے شکم میں ایک نوالا بھی حرام کا چلا جائے اس کی دعا 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی۔ جس کے پیٹ کے اندر ایک نوالا، پوری روٹی نہیں، آدھی روٹی بھی نہیں، صرف ایک نوالا، سرکار فرماتے ہیں جس آدمی کے پیٹ میں ایک نوالا حرام کا چلا جائے، سرکار فرماتے ہیں 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اور جو گوشت حرام سے بنا ہے آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا جس کا گوشت ہی حرام سے بنا۔ جب سے ہوش سنبھالا رزق حلال نصیب ہی نہیں ہو، گھر بیٹھے جی کروڑ پتی بننا ہے، اور جو کروڑ پتی بن جاتے ہیں
رزق حرام پر جو ہے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے، جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ بڑا بھیانک ناک ہوتا ہے، وہ بڑا بھیانک ناک ہوتا ہے، جس کا سب کچھ جو ہے سود کا مال، رشوت کا مال، ناپ تول میں کمی کرنا، اور کئی اجرت ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے حالانکہ وہ حرام کی ہوتی ہے۔ تو ہم رزق حرام کما زندگی گزار دیتے ہیں، ہم خود بھی رزق حرام کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی رزق حرام کھلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ اچھا تو نہیں نکلتا نا۔ پھر ایسی اولاد کبھی اپنے ماں باپ کے فرمانبردار نہیں بن سکتے، اور یہ غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام رزق کھلاتے ہیں، اور جب ہم خود حرام کھائیں گے، ہمارے بچے حرام کھائیں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ہماری عبادات قبول کرے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حرام پر اولاد پلی ہوئی ہے وہ کیسے اپنے والدین کی خدمت کر سکتی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، وہ اپنے ماں باپ کو قتل کرے گی، وہ اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کے باہر پھینکے گی، یہ نتیجہ تو نکلے گا، کیونکہ ہم تو اس چیز کی تمیز ہی نہیں کرتے کہ رزق حلال تو کما رہے ہیں اور ساتھ میں اگر رزق حرام آ رہا ہے۔ آج کل شریف آدمی وہ ہے جس کو موقع ہی نہیں ملتا حرام کمانے کا، شریف آدمی ہے، ورنہ جس کو بھی موقع ملتا ہے نا چھوڑتا نہیں ہے بھائی، نہیں چھوڑتا بالکل، اور بڑے سے لے کر نہ چھوٹے تک ہر بندہ کرپٹ ہے۔ اور ہمارا گلہ کیا ہے؟ یہ حکومت ایسی ہو گئی، حکومت کو پھیلاؤ گے، بھئی حکومت کیا کرے؟ جب ہم رعایا ایسی ہیں تو حکمران بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا میرے بھائی۔ ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کیلے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے وہ بھی اسی بات میں آتا ہے کہ جناب یہ جو گلے سڑے ہوئے کیلے نے ان کو بھی بیچ میں ڈالنا ہے۔ جو ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ رزق حرام تھوڑا سا آنا چاہیے، اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ کہتا کہ موبائل کس لیے ہے بھائی، گھر بیٹھے کروڑ پتی بننا ہے۔ بھائی جس کو موقع ملتا ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے بھائی، اور جو چھوڑتا نہیں ہے اور جس کو موقع نہیں ملتا وہ اس کائنات میں سب سے شریف آدمی ہے، جس کو موقع نہیں ملتا۔ اگر اس کو بھی موقع مل جائے وہ سب سے زیادہ جو ہے کینچی جو ہے گھسائے گا اپنے۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے ہماری۔ اور پھر ہمیں عبادت میں کیسے مزہ ہے، روزہ رکھنے میں کیسا مزہ ہے، قرآن پڑھنے میں ہمیں کیسا مزہ ہے، اور پھر ہم کیوں لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی؟ جب ہمارا رزق ہی حرام کی ملاوٹ ہوگی ہمارے رزق میں، پھر اولاد ہماری فرما برداری کیسے کر سکتی؟ پہلے لوگوں کی اولادیں دیکھ کے کتنی جو ہے فرما بردار ہوا کرتی تھی۔ آج ہر بندے کا یہی شکوہ ہے، یہی گلہ ہے کہ جناب ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہماری اولاد قرآن نہیں پڑھتی۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اور بارہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، خدا کی قسم اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے ڈرتے ہیں، اس سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے بیٹا ناراض ہو جائے، ورنہ باپ کی جو ہے وہ بالکل وہ بیچارہ صرف نام کا ہے تاکہ وہ بچہ دکھا سکے کہ یہ میرا باپ ہے۔ آج کل تو حالت ایسی ہو گئی، کراچی میں ایک آدمی رہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بڑی عزت دی، اس نے نا اپنے والد صاحب کو بلوایا کہ آپ آ جائیں، والد صاحب کچھ بیمار تھے کہ تمہارا علاج جو ہے یہاں کراچی کروائیں گے۔ اس کو بلایا اور جب آ گیا نا وہ تو بالکل سادہ سا آدمی تھا، جٹ تھا، تو وہ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے آدمی؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارا نوکر ہے۔ جی اللہ رب العزت نے عزت دے دی، باپ نوکر بن گیا۔ یہ ہے حالت۔ پھر ایسی اولاد ہونی ہے، اگر ہم رزق حلال کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، خدا کی قسم عبادت بھی قبول ہوگی اور اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ تو سامعین سی وقار،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کے شکم میں پیٹ میں ایک نوالا بھی حرام کا چلا جائے اس کی دعا 40 روز تک قبول نہیں کی جاتی، اور جو گوشت حرام سے بنا ہے آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسب اختیار فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نجار یعنی بڑھئی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیکھ کر گزر بسر کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر غزرات کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، درختوں کے پتوں کی چھال سے پنکھے، بوریاں اور زنبیل تیار کر کے گزارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بکریاں چرانا شروع کر دیا، اور پھر تجارت، اور آخر میں جب بار نبوت سے سرفراز ہوئے تو جہاد کا پیشہ اختیار فرمایا۔